واہ واہ. اصل میں یہ بات ایک 30 سیکنڈ کے اندر میں اس چیز کو ایک تھوڑا سا, شاید کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انسان کی جو کل اینڈ کل سٹرگل ہے نا, ویسے ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے, لیکن ہم جو کوشش کر رہے ہیں, ہماری کوشش صرف اتنے کے لیے کہ اگر کیا پتا میرے نصیب میں یہ معلق لکھا ہو کہ اگر اس نے دکان کھولی تو یہ کروڑ پتی ہوگا, اور دکان نہ کھولی تو یہ لاکھ پتی ہوگا. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے, ہم اس کے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں, کروڑ پتی نہیں بنتے. تو وہ کیا ہوتا ہے, گویا وہ ہماری تقدیر معلق نہیں تھی, وہ ہماری تقدیر مبرم تھی, یعنی وہ پہلے ہی سے اتنا تھا کہ اس نے بس اتنا ہی ہونا ہے. تو ہماری کوشش مثال بھی دیتے نا, ہیلے تھے وسیلے, کیونکہ مطلب ہلو تو صحیح نا, تو تاکہ آپ کی چیزیں بنے. میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں جو مفتی صاحب نے فرمائی, اور میں ذرا مثال سے واضح کروں, چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو جتنا زیادہ سمجھ آئے نا لوگوں کو, وہ پریکٹیکل ہو جائیں گے, توہمات سے نکل آئیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ اسی تقدیر کے مسئلے میں انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کر بھیجا ہے. اب اس اختیار کے بعد اقبال نے بات کہی تھی, عجب ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تقدیر لکھنے کا قلم اللہ نے انسان کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب اس کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو دعا کا ہتھیار بھی اس کے سامنے ہے, اور دعا کے ساتھ ساتھ بعض اعمال بھی ہیں. بعض اعمال سے اللہ نے منع کیا ہے اور بعض اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے. یہ جو اعمال سے منع کیا ہے وہ بھی آپ کے تقدیر کو آپ تک پہنچانے میں مؤثر ہے, اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ بھی, اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی آپ کے اس تقدیر تک پہنچنے میں مؤثر ہے. مثلاً میں اس کو مثال سے سمجھا دوں. ایک شخص کی عمر ہے 30 سال, اگر وہ صلہ رحم کرے, اگر وہ اپنے والد اور والدہ کی خدمت کرے, اگر وہ رحم کے رشتہ داروں کا شب و روز خیال رکھے, تو حدیث کہتی ہے کہ اس کی وہ 30 سال 60 سال ہو جاتی ہے, جبکہ اس کی 30 سال تھی. اس عمل نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. اس کے بالعکس اگر کوئی شخص, اس کی عمر اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے 60 سال, لیکن اگر وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, فرض کریں باپ کو قتل کر دیتا ہے, تو یہ جو اپنے باپ کو قتل کرنا ہے, خود یہ عمل اس کے اندر ایک خصوصیت ہے, وہ یہ ہے کہ قاتل کی عمر ختم ہو جاتی ہے. جب قاتل کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کی تقدیر میں تھی 60 سال کی عمر, لیکن اس نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنی باقی عمر جو ہے وہ کھوئی. اگلے ہی لمحے 2-4 دن کے بعد اس کو موت آ جائے گی اور وہ مر جائے گا. اس طرح کی ایک روایت خود امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ ایک جوان آیا, عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ, میرے والد آپ کے جد رسول اللہ کو اور آپ کے دیگر اجداد کو برا بلا کہتے ہیں, اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی سزا قتل ہے. تو عرض کیا کہ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کہا نہیں, تم نہ کرو. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ قتل کرنا جائز ہے, لیکن جب تم کرو گے تو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی. کہا یا ابن رسول اللہ, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان ہستیوں کو وہ گالی دے اور میں سنتا رہوں. جب جائز ہے اور اس کی سزا بھی قتل ہے تو میں یہ تو کام کروں گا. جا کے اس نے قتل کر دیا. 2-4 دن کے بعد خبر آئی کہ اس بندے کا, نوجوان کا انتقال ہو گیا. فرمایا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ یہ کام نہ کرے ورنہ اس کی عمر ختم ہو جائے گی. وہ عمل باعث بنا کہ 60 سال کی اگر اس کی عمر تھی تو وہ عمر ختم ہوئی. ادھر رحم کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا باعث بنتا ہے کہ عمر جو ہے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح سے جس طرح سے دعائیں ہیں, دعائیں انسان کی تقدیر کو بدلتی ہیں. جہاں پر انسان کوشش کرتا ہے, ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ دعا کرتا ہے تو دعا بھی اس کی تقدیر میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے. آپ اگر فرض کریں پیسہ کماتے ہیں, آپ کو اگر مہینے میں 1,00,000 روپیہ ملتا ہے, 1,00,000 میں سے اگر آپ ایک اچھی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو رقم دینا ہے, خود یہ رقم کا دینا آپ کی روزی کو کئی گنا بڑھانے کا باعث
ہے, اس میں اور کوئی اگر شک آپ نے نہیں. یہ نہیں کیا تو وہ روزی بڑھتی نہیں ہے, بالکل. تقدیر میں ہے اس میں لیکن تو آپ کو کوئی ملے گی دقت ہے نہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.